فتحنا لك فتحا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، آج ماہ نور، ماہ رحمت، کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. آج اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے فتح مکہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی موضوع پر اختصار کے ساتھ چند باتیں پیش خدمت ہیں، کیونکہ 10 رمضان المبارک کو یوم فتح مکہ ہے. اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی فتح مکہ کی بشارت سنا دی تھی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. پوری سورت نازل کی. اس سورت کا نام بھی سورت فتح. سورہ فتح میں فتح کی خوشخبری سنا دی. جب نبی کے منہ سے سورہ فتح کی وہ آیتیں صادر ہوئیں جن میں مکہ فتح ہونے کی بشارت تھی، تو قریش مکہ نے اس بات کی طرف اس لیے توجہ نہ دی کہ یتیم مکہ کی بات کا کیا اعتبار. معاذ اللہ، یتیم سمجھ کر میرے نبی کی یہ بات انہوں نے اہمیت کے قابل نہ سمجھی. لیکن خدا کا قانون تو یہی ہے، نبی کے منہ سے جو نکلی وہ ہو کے رہی. جو نبی نے کہہ دیا وہ ہو گیا. جو نبی کی زبان ہے وہ خدا کا قانون ہے. فتح مکہ کا آغاز
صلح حدیبیہ سے ہی ہو چکا تھا، لیکن جب مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کی پابندی نہ کی اور اس معاہدے کو جو حدیبیہ میں ہوا تھا مشرکوں نے خود توڑ دیا، تو خدا کے محبوب نے فرمایا تھا اے مشرکو، خدا کے نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تم نے توڑ دیا ہے، اب ہم بھی اس وعدے کے پابند نہیں رہے، ہم آ رہے ہیں، کوئی ہمیں روک کے دکھائے، ہم آ رہے ہیں، کوئی ہمیں ٹوک کے دکھائے۔ اعلان ہو گیا۔ اس اعلان پر عمل درآمد سے پہلے کا واقعہ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے، میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، اشارہ کروں گا۔ جب تاجدار مدینہ کا یہ دھمکی آمیز پیغام مکے کے مشرکین کو پہنچا تو ایک بار چونکے کہ خواہ ہم پہ جنگ مسلط نہ ہو جائے ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے، تو ہم جنگ کا راستہ روکنے کے لیے کچھ تدبیر سوچیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ ابو سفیان مدینے میں جائے اور مسلمانوں کے آقا اور نبی سے بات کرے کہ ہم اس معاہدے کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، صلح کے معاہدے کو، ہمارے ساتھ بات چیت کی جائے۔ اس مقصد کے لیے حضرات ابو سفیان مدینے پہنچا۔ آپ جانتے ہیں ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان یزید کا دادا ہے، یزید پلید کا دادا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ ہے۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ستم ڈھانے والا یہی شخص تھا، حضور کی ذات پر مظالم ڈھانے والا، صحابہ پر ظلم و ستم کرنے والا یہی سورما تھا مکے کا۔ آج مدینے میں چلا ہے صلح حدیبیہ کو دوبارہ پکا کرنے کے لیے۔ میں تاریخ کے دو واقعات بھلا نہیں سکتا۔ ایک وہ واقعہ جب ابو سفیان قریش مکہ کا نمائندہ بن کر مدینے پہنچا، دوسرا وہ واقعہ کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رسول خدا کے نمائندے بن کر مکے پہنچے۔ یہ دو واقعہ ہیں۔ عثمان نبی کا سفیر بن کر مکے میں داخل ہو رہا ہے، ابو سفیان مشرکین کا سفیر بن کر مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔ واقعے دونوں بڑے عجیب ہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، عثمان احرام کی حالت میں تھے، عمرے کا احرام باندھ کر مدینے سے چلے تھے حضور کے ساتھ، حدیبیہ کے مقام پر رک گئے تھے، مشرکوں نے رستہ روکا تھا، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔
حضور 1500 صحابہ کے ساتھ احرام کا لباس پہن کر عمرہ کرنے آئے تھے. حدیبیہ پہ روک لیا گیا. حضور نے اپنا سفیر بنا کر قریش مکہ کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. جاؤ ان سے بات کرو. عثمان مکے میں آئے. مشرکوں کا خیال تھا کہ ہم نے عثمان کو مکے میں آنے کی اجازت دی ہے، احرام کا لباس ہے، پہلے خانہ کعبے میں جائے گا، طواف کرے گا، زمزم پیے گا اور پھر ہمارے ساتھ بات چیت کر کے واپس جائے گا. لیکن عثمان غنی مکے میں آئے، مکے میں آ کر کعبے میں نہ گئے، قریش مکہ سے میٹنگ میں مصروف ہو گئے حضور کے سفیر کی حیثیت سے. تو میٹنگ سے قبل قریش مکہ نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا، یہ سمجھ کر کہ ہم احسان کرنے لگے ہیں. قریش مکہ کے بورڈ نے فیصلہ کیا عثمان گفتگو کا آغاز بعد میں ہوگا، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، جائیں عمرہ ادا کریں، فارغ ہو کر آئیں. عثمان غنی نے فرمایا تم بات کرو، عمرہ رہنے دو. جب انہوں نے پھر اصرار کیا کہ آپ عمرہ کریں، کعبے کی زیارت کریں، زمزم پئیں، تو عثمان غنی کے لفظ عشق و محبت کی وہ داستان ہے، قیامت تک ان لفظوں کا جواب نہیں. فرمایا جب تک میرا نبی عمرہ نہ کرے، جب تک حضور کعبے کا طواف نہ کریں، جب تک خدا کا محبوب زمزم نہ پیے، عثمان پر کعبے کا طواف بھی حرام ہے اور زمزم بھی حرام ہے. سبحان فرمایا وہ کوئی اور ہوگا جو کعبے کی زیارت تو کرے اور کعبے کے کعبے سے پہلے کرے. یہ کعبہ سے ہی، پر جس کا میں نمائندہ ہوں وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. میں پہل کروں، میں کروں عمرہ اور خدا کہے میرے نبی سے پہل کرنے والے جا تیرا عمرہ قبول ہی نہیں، تو میں اس عمرے کو کیا کروں. دیکھو جی عثمان غنی احرام پہنے ہوئے ہیں، مکے میں داخل ہیں، سامنے خانہ کعبہ ہے، نہ کعبے کو دیکھنے گئے، نہ کعبے کا طواف کیا، نہ زمزم کا پانی پیا، اور یہ کہا کہ عبادتیں اچھی چیز ہیں لیکن نبی کے بغیر کسی عبادت کا مزہ کوئی نہیں. عشق والو، محبت والو، پیار والو، سنیوں، نبی پاک کے غلاموں، فتویٰ عثمان غنی کا ہے، میرا نہیں. میرا فتویٰ نہیں، عثمان غنی کا فتویٰ ہے کہ نبی کے عشق کے بغیر نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ. نبی کا عشق تو بڑی چیز ہے نا. کوئی عاشق کہہ گیا کہ علی کے عشق کے بغیر بھی نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ. علی کے بغیر بھی. کسی عاشق نے کیا بات کہی، وہ کہتا ہے دل میں ہو بغض علی اور کعبے کا طواف، یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں. کیوں کہ کعبہ علی کا زچہ خانہ ہے، کعبہ علی کا جنم گھر ہے، کعبہ علی کی ولادت گاہ ہے. تو نہ علی کے بغیر کعبے کا طواف مزہ دیتا ہے نہ نبی کے بغیر. اللہ اللہ. تو علی کون ہے؟ علی
خیبر کے موقع پر صحابہ کے مقام پر نبی کا سر ہے علی کی گود میں اور عصر کی نماز جا رہی ہے علی کی، اور علی نے ٹکٹکی لگا کے نگاہیں نبی کے چہرے پر رکھی ہوئی ہیں۔ عقل نے کہا، ہوش نے کہا، شریعت نے کہا علی نبی کو جگا، عصر پڑھ۔ علی نے کہا نہیں نہیں، نماز عصر چھوڑوں گا، نماز عشق کیوں چھوڑوں؟ ہاں، نماز عشق، نماز عشق کیوں چھوڑوں؟ وفا کی رسم کا یہ سلسلہ توڑوں تو کیوں توڑوں؟ حضرات عصر چلی گئی، نماز کا وقت گزر گیا، علی کی نگاہیں والضحیٰ کے چہرے پہ لگی رہی۔ یہ فتویٰ میرا نہیں، یہ علی کا فتویٰ ہے کہ نبی کے بغیر خدا کی عبادت میں بھی کوئی مزہ نہیں، خدا کی عبادت میں کوئی مزہ نہیں۔ دیکھو دیکھو، عثمان کی نظریں نبی کے چہرے پہ لگی رہی، تصور میں کعبے کی طرف نہ دیکھا، علی کی نگاہیں نبی کے چہرے پہ لگی رہی، نماز کی پرواہ نہ کی۔ صدیق کی نظریں غار میں نبی کے چہرے پہ لگی رہی، جان کی پرواہ نہ کی۔ اس کو کہتے ہیں زیارت، اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت۔ صحابہ کرام کو ہمارا سلام ہو، انہوں نے ہمیں نبی کا عشق سکھایا، نبی کا ادب سکھایا۔ اگر صحابہ کا وجود نہ ہوتا تو ہم بھی کسی 15ویں صدی کے بے ادب اور گستاخ ملا جیسے ہوتے۔ یہ صحابہ کا شکریہ، انہوں نے ہمیں نبی کا عشق سکھایا، وہ مفتی عشق تھے، کہو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آمدم برسر مطلب، عثمان مکے میں داخل ہوئے، ان کا کردار آپ نے دیکھا۔ ابو سفیان بحالت کفر تھا اس وقت، مدینے میں داخل ہوا، سیدھا حضور کے گھر گیا، مسجد نبوی کے متصل حجرہ مصطفیٰ کا دروازہ۔ آپ پوچھیں گے اس کو اتنی جرت کیسے ہوئی نبی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس وقت ادب والوں سے تھا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دلیری اس کو اس لیے ہوئی کہ اس کی بیٹی جن کا نام تھا ام حبیبہ، وہ میرے آقا اور تمہارے مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ چکی تھی۔ یہ ام حبیبہ کا حجرہ تھا، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، سیدنا امیر معاویہ کی ہمشیرہ تھی، ام المومنین تھی، زوجہ رسول تھی۔ اس لیے ابو سفیان نے کہا میں اپنی بیٹی کے گھر آیا ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ام المومنین، ہماری تمہاری سب کی ماں ام حبیبہ نے جب دیکھا کہ باپ باہر کھڑا ہے تو کنڈا کھول دیا، کنڈا کھول دیا اور الٹے قدم بلکہ پشت کر کے باپ کی جانب واپس دوڑی حجرے کے اندر، اور جس مقام پر حضور کا بستر مبارک بچھا تھا اس کو فوراً لپیٹ دیا، اکٹھا کر کے حضور کا بستر کونے میں رکھا اور کھڑی ہو گئی۔
ابو سفیان کا ایک قدم دروازے سے اندر تھا، ایک باہر تھا. وہ حیرت زدہ ہو کر وہیں کھڑا ہو گیا. بیٹی میں کون ہوں؟ ام حبیبہ نے کہا آپ جو کچھ بھی ہیں میں جانتی ہوں، بات کریں. آئیں بیٹھیں، فرش پہ بیٹھیں، ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھیں. باپ نے کہا تیرے پاس بٹھانے کے لیے میرے لیے کوئی جگہ نہیں؟ کہا جگہ تو ہے، جو ہے وہ ہے، تشریف رکھیں. کہا وہ بسترا عزت والی جگہ، کیا میں اس کے قابل نہیں تھا یا وہ میرے قابل نہیں تھا؟ ام حبیبہ نے کہا تو اس بسترے کے قابل نہیں ہے. پوچھا کیوں؟ ام حبیبہ نے کہا وہ میرے نبی کا بستر ہے، اس بستر پہ وحی اترتی ہے، اس بستر پہ قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، اس بستر پہ میرا آقا استراحت فرما ہوتا ہے، اور وہ بستر پاک ہے اور تو ناپاک ہے. اپنے باپ سے کہا تو ناپاک ہے اور یہ بستر پاک ہے. پاک بستر پر پاک بیٹھا کرتے ہیں، ناپاک نہیں بیٹھ سکتے، تو اس بسترے کے قابل نہیں. ابو سفیان کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا بیٹی میرا تیرا رشتہ کوئی نہیں؟ کہا ہے، رشتہ ہے. کون سا؟ بیٹی نے کہا ابوت والا. عربی میں ابوت کہتے ہیں باپ کو. رشتہ تو میرا تیرا ہے، ابوت والا. تو ابو سفیان نے کہا کہ اب وہ رشتہ تجھے یاد نہیں رہا؟ کہا نہیں، بھول گئی ہوں. پوچھا اب پھر کون سا رشتہ تجھے یاد ہے؟ کہا نبوت والا. اب نبوت والا رشتہ غالب آ گیا ہے. ابوت والا رشتہ ختم، نبوت والا رشتہ شروع. ابوت والا رشتہ ختم، یا رسول اللہ. ابوت والا رشتہ ختم، نبوت والا رشتہ شروع. اب تو نبوت کے ساتھ رشتے ہیں، اب ابوت کی پرواہ نہیں رہی. ابو سفیان تو شرمندہ ہو کے واپس ہو گیا، سیدھا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ چلا گیا. آہا واہ واہ ام حبیبہ، ایمان ہو تو ایسا ہو، عقیدہ ہو تو ایسا ہو، نبی کا ادب ہو تو ایسا ہو کہ نبی کے بستر پر باپ کو بھی بیٹھنے نہ دیا. کہو نا سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ لوگ دنیاوی رشتوں کے لیے مذہب چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا اپنا کیا حال ہے؟ چپ. معلوم ہوتا ہے دال میں کالا کالا. آپ تو رشتہ داری کے لیے اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں. ناراض تو نہیں ہوگے؟ میں نے تجربہ کیا ہے نا. علماء اہل سنت کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، نبی کے دامن سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن بد مذہبوں کے ساتھ یہ دنیا داری کے رشتے قائم رہنے چاہیے. اے میری قوم تجھے کس کی نظر کھا گئی؟ تیرا ایمان کدھر گیا؟ تو کیسا مسلمان ہے؟ تو بد مذہبوں کے ساتھ رشتے داریاں کرتا ہے. جو نبی کے گستاخ اور بے ادب ہیں ان کے ساتھ تیرے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. ذرا سوچ تو صحیح، کہیں تیرا نبوت والا رشتہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، معاف کرنا، ناراض نہ ہونا. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو. آج اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو کل قیامت کے دن تو آپ کو ماننی پڑے گی، لیکن اس وقت کا ماننا فائدہ نہیں دے گا.
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا، پھر بات ختم ہو جائے گی۔ اے ام حبیبہ، اے امت مصطفیٰ کی اماں، تو نے نبی کا جو ادب اس امت کو سکھایا ہے، تیرا شکریہ۔ نبی کی محبت کا ایسا رنگ چڑھا ہے کہ رشتے کے رنگ اتر گئے ہیں، ماں باپ کے چڑھے ہوئے رنگ اتر گئے ہیں۔ ابو سفیان کو اس دن ہوش آیا، اس نے دل میں یہ سوچ لیا کہ اس نبی کو اب کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جس کو یہ نبی دیکھ لیتا ہے، جو اس نبی کی صحبت میں ایک بار بیٹھ جاتا ہے، یہ نبی اس پر اپنا ایسا رنگ چڑھاتا ہے کہ بے رنگ اترتا ہی نہیں۔ رنگ اس کا چڑھا ہوا رنگ تو کبھی اترتا ہی نہیں۔ اتنا رنگ چڑھ گیا، میری بیٹی میرے خلاف ہے، نبی کا رنگ چڑھ گیا ہے، باپ کا رنگ اتر گیا ہے، قوم کا رنگ اتر گیا، برادری کا رنگ اتر گیا، رشتے کا رنگ اتر گیا، عشق کا رنگ، محبت کا رنگ، ادب کا رنگ، نبوت کا رنگ، دین کا رنگ، اسلام کا رنگ غالب آ گیا۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیں، آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں رنگ ساز پھرتے ہیں کلی کرنے والے، آواز دیتے ہیں برتن کلی کرا لو، برتن کلی کرا لو۔ بچے عورتیں اپنے برتن دیتے ہیں، لو جی کلی کر، ہمارا برتن بھی کلی کر جا، یہ بھی کر جا، وہ بھی کر جا۔ وہ برتنوں کو کلی کر دیتا ہے، 6 ماہ کے بعد پھر آتا ہے، برتن کلی کرا لو، وہی برتن اٹھا کر لوگ پھر دوڑتے ہیں، کلی کر جاؤ۔ ساتھ پوچھتے ہیں 4-6 ماہ پہلے بھی آپ نے کلی کیا تھا، لیکن اس کا رنگ اتر گیا ہے، کلی اتر گئی ہے، پھر زنگار چڑھ گیا ہے۔ تو وہ کلی گر کہتا ہے میں کیا کروں، یہ رنگ اتنا ہی ہوتا ہے، بس 4-6 ماہ کے لیے رہتا ہے، پھر خود بخود اتر جاتا ہے۔ میرا رنگ بس 4-6 مہینے سے زیادہ نہیں رہتا، میں مجبور ہوں، میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ حضرات، اے برتن کلی کرانے والوں، آج سے 14 صدیاں پیشتر مکے کی گلیوں میں ایک آواز دینے والا آیا، دل کلی کرا لو۔ مدینے کی گلیوں میں کلی گر آیا، ایک رنگ ساز آیا، وہ آواز دیتا رہا برتن کلی کرا لو، سینے کلی کرا لو، دل کلی کرا لو، میں رنگ چڑھانے آیا ہوں۔ آہا، ہائے ہائے، لوگ اپنے سینوں اور دلوں کے برتن لے کر آئے، کوئی حبشے سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی یمن سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی حجاز سے آیا۔ میرا نبی کلی کرتا گیا، اس کے پاس سامان کیا تھا کلی کا، بس ایک نظر پھیرتا تھا یوں، بس سب رنگے جاتے تھے۔ جب رنگے جاتے تھے واپس اپنی قوموں کے پاس جاتے تھے تو شکل بدلی ہوئی، عقل بدلی ہوئی، صورت بدلی ہوئی، سیرت بدلی ہوئی، لباس بدلا ہوا، چہرہ بدلا ہوا، نگاہیں بدلی ہوئی، ادائیں بدلی ہوئی۔ لوگ پوچھتے او تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ایک کلی گر ملا تھا، اس نے ہمیں کلی کر دیا۔ وہ کہتے وہ کہاں رہتا ہے؟ تو وہ جواب دیتے کہ آؤ تمہیں بھی لے چلیں کلی کرائیں۔
ایک بار سبحان اللہ تو کہنا. وہ جو کلی کرا کے جاتے تھے نا ان کا دل بھی روشن ہو جاتا, چہرہ بھی روشن. ایسا رنگ چڑھتا کہ دوسرے لوگوں کو وہ پوچھتے تو کیوں نہیں آیا درتے ہوئے بد نصیبہ, آ تو صحیح ذرا, تو کیوں نہیں آیا درتے او بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندئی محمد. سب کہو صلی اللہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندہ محمد. ہزاراں رنگاں وچ, اس کے پاس صرف ایک ہی رنگ نہیں, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندئی محمد. ذرا جھوم کے کہہ دو ہزاراں رنگاں وچ. آج آپ سب اپنے سینے کے برتن مدینے والے سے کلی کرانے کے لیے کہہ دیں اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و علی صحبہ و آلہ و بارک وسلم. اے مدینے کے کلی گر, ہم بھی تیرے نام لیوا, تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے والے سائل بیٹھے ہیں, حضور ایک نظر کرم ادھر بھی کر دو, ہمارے بھی دل کلی کر دو. آپ نے ایسے کلی کیے ہیں دل, ایک بار جس نے اپنا دل میرے آقا آپ سے کلی کرایا, 14 صدیوں کے بعد بھی وہ کلی اتر نہ سکی. صدیق کو کلی کیا, عمر کو کلی کیا, عثمان کو کلی کیا, علی کا دل کلی کیا. اللہ اللہ, میرے نبی نے ایسا کلی کیا 1400 سال کے بعد بھی ابو بکر آج بھی صدیق ہے, عمر آج بھی فاروق ہے, عثمان آج بھی ذوالنورین ہے, علی آج بھی شیر خدا ہے, حسین آج بھی سید الشہداء ہے, بلال آج بھی مؤذن رسول ہے, داتا آج بھی داتا ہے, خواجہ آج بھی خواجہ ہے, غوث آج بھی غوث ہے, ولی آج بھی ولی ہے. جس جس کو کلی کر دیا قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی کلی نہ اترے گی. رنگ چڑھ گیا. دیکھو حضرات, جس جس کو میرے نبی نے اپنی نظر سے کلی کیا 14 صدیاں ہو گئی ہیں, صحابہ آج بھی رضی اللہ عنہم ہیں. معلوم ہوتا ہے ابھی تک رنگ نہیں اترا. اترا ہے وہ رنگ, اترا ہے. ہائے ہائے, صحابہ آج بھی رضی اللہ تعالی ہیں, ولی آج بھی رحمت اللہ تعالی ہیں. رنگ چڑھا ہوا ہے, رنگ چڑھا ہوا ہے, یہ چڑھا ہی رہے گا. میں کیا بتاؤں, ہمیں ذرا سی ٹھوکر لگ جائے, برتن کو ٹھوکر لگ جائے تو رنگ اتر جاتا ہے, پر صحابہ کو جتنی ٹھوکریں لگتی تھی رنگ اور چڑھتا تھا. بدر میں ٹھوکر لگی, رنگ نہ اترا. انہیں احد میں ٹھوکریں لگی, رنگ نہ اترا. کربلا میں کتنی ٹھوکریں لگی, وہ رنگ, وہ کلی نہ اتری. یہاں تک نبی کے صحابہ پہ قربان جاؤں, نبی نے کیسا رنگ چڑھا دیا تھا ایک توجہ سے, کہ نہ بدر اور احد کے مار کے ان کا رنگ اتار سکے, نہ حنین اور کربلا کی جنگیں وہ رنگ اتار سکیں. بچے کٹا دیے, لہو بہا دیے, جسم کٹا دیے, خاندان قربان کرا دیے, لیکن جو رنگ نبی نے چڑھایا تھا وہ نہیں اترا.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اے مدنی محبوب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی, ہم سب کا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ام حبیبہ کا دل چمک گیا, زنگ اتر گیا, محبت نبوت کا رنگ چڑھ گیا, ابوت کا زنگ اتر گیا, ابوت کا رشتہ ختم ہو گیا, نبوت کا رشتہ ختم نہ ہو سکا. پتہ نہیں میرے نبی اپنے صحابہ کو کیا پلاتے تھے, پتہ نہیں کیا پلاتے تھے. آہا ہا آہا ہا, جس پہ نبی نے کرم کی نظر ڈالی, کچھ کھیل گئے انگاروں سے, کچھ کھیل گئے تلواروں سے. کھل کے بولو نا, ذرا ذوق سے بولو, مست ہو کے بولو, ذرا شوق سے بولو, ذرا پیار سے بولو, ذرا جھوم کے بولو. وہ صحابہ ان پر ہدایت کی کلی چڑھی, ان پر نور کی کلی چڑھی, آج تک کلی اتر نہ سکی, آج تک رنگ چڑھا ہوا ہے, رنگ چڑھا ہوا. مبارک ہو محبت والو. ابو سفیان ابو بکر کے دروازے پہ ہے. ابو بکر کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں, میرے نبی سے جا کے پوچھو. ہاں, حضور سے پوچھا, آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ کر کے جو قوم توڑ دیتی ہے وہ دوبارہ اس لائق نہیں رہتی کہ اس کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کیا جائے. جاؤ, پہلے تم نے توڑا تھا, اس کی ذمہ داری تم پر ہے. جاؤ مکے والوں کو کہہ دو, معاہدہ توڑنے والوں, خدا کا نبی آ رہا ہے مکہ فتح کرنے کے لیے, ہمیں کوئی روک کے دکھائے. نبوت جلال میں ہے, نبوت جوبن پہ ہے, نبوت کی غیرت چمک رہی ہے. ابو سفیان کھسیانی بلی کی طرح ذلیل و خوار ہو کے واپس لوٹا. مکے والوں سے جا کے کہا مکے والوں تمہاری شامت آئی سمجھو. جنہیں تم کمزور سمجھتے تھے وہ آج شاہزور ہو گئے. جنہیں تم نے مکے کے شہر سے نکالا تھا اب مدینے میں دارالحکومت بن گیا ہے ان کا. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اب اس درے یتیم کے چراغ جلنے والے ہیں, اب اس درے یتیم کا سورج طلوع ہونے والا ہے. پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا, اب اپنی فکر کرو. میں تو دیکھ کے آیا ہوں میری بیٹی میری نہیں رہی, مکے والوں تمہاری برادری تمہاری نہیں رہی, جس پہ اس کا رنگ چڑھا ہے وہ اسی کا ہو گیا. حضرات وہ وقت بھی آیا کہ حضور ایک لشکر جرار لے کر مکہ کی جانب بڑھے خدا کے حکم سے. ہاں, مکہ شہر سامنے قریب آ گیا. 2-3 میل کے فاصلے پر مدینے کے لشکر نے, لشکر نبوی نے پڑاؤ کیا. اس میں حکمت یہ تھی کہ رات کے وقت یہاں ٹھہریں, ہر خیمے میں اور ہر گھروں میں علیحدہ علیحدہ چراغ جلیں جنگل میں, اور مکے کے لوگ پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر اس میدان میں دیکھیں کہ یہ کون سا شہر راتوں رات یہاں آباد ہوا ہے. اللہ کی قدرت کے نظارے کریں. حضرات بات مختصر یہ ہے, حضور نے پڑاؤ کیا اپنے لشکر سمیت. رات کو مکے والوں نے پہاڑیوں پر چڑھ کر دیکھا اونچی جگہ سے, پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر تو قریب آ گیا. جنہیں ہم نے نکالا تھا وہ پھر آ گئے.
یہ لرزا دینے والا تصور تھا۔ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر دوڑا کہ میں آگے جا کے اپنی رشتہ داری دنیاوی رشتے کا واسطہ دے کے ان کو روکوں کہ ہمارا لحاظ کرو۔ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر لشکر کا معائنہ کرنے گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی۔ ابو سفیان ٹھہر جا۔ وہ مکے کا سردار ابو سفیان آج وہ نہیں ہے، خبردار، ہینڈز اپ۔ ابو سفیان نے ہتھیار پھینک دیے، کھڑا ہو گیا، جناب حکم۔ ادھر سیدنا فاروق اعظم کی نظر پڑ گئی، خدا کے شیر کی نظر پڑی، مصطفیٰ کے شیر کی نظر پڑی، تلوار فضا میں لہرائی، دوڑے، عباس اس کو جانے نہ دینا، میں اس کی گردن اتار رہا ہوں، ابھی اتار دوں گا۔ حضرت عباس رستے میں کھڑے ہو گئے۔ عمر ٹھہر جاؤ، آؤ پہلے اللہ کے نبی سے پوچھ لیں کہ اس کا سر قلم کریں یا نہ۔ حضرت عمر نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو گردن جھکا لی۔ چلو چلیں، چلو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ساتھ ہی جب نبوت کے تیور دیکھے، جلال فاروقی دیکھا تو حضرت عباس کہنے لگے، حضور ابو سفیان آیا تو ہے مگر میں عباس آپ کا چچا، میں اس کو امان دیتا ہوں صبح تک کے لیے، اس کو میری امان میں دیا جائے، فیصلہ کل۔ حضور مسکرائے۔ اب ابو سفیان دیکھ رہا ہے، حضور نے عمر کی جانب دیکھا، فرمایا عمر تلوار نیچے رکھو، نیچے رکھ دی۔ چچا تم امان لینا چاہتے ہو؟ ہاں حضور۔ فرمایا عباس جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے آج۔ کہا شکریہ، مگر آپ کے چچے کا گھر چھوٹا ہے، وہاں تھوڑے لوگ آتے ہیں۔ فرمایا اچھا، جو مسجد حرام میں آ جائے ان کو بھی امان ہے۔ کہا شکریہ حضور، مسجد حرام خانہ کعبہ کی مسجد چھوٹی ہے، لوگ زیادہ ہیں۔ مسکرا کے فرمایا اچھا، جو مکے کے شہر میں ہیں ان کو بھی امان ہے، جن کے گھروں کے دروازے بند ہیں انہیں بھی امان ہے۔ اچھا ابو عباس، تیرے گھر میں ابو سفیان، اسے امان، جو ابو سفیان کے گھر میں آئے اسے بھی امان۔ ابو سفیان حیران ہو رہا ہے کہ یہ جنگ کرنے آیا ہے کہ امن دینے آیا ہے۔ ہاں، یہ ہے میرے نبی کی رحمت۔ دشمن سوچنے پہ مجبور ہو گیا، یہ مکہ فتح کرنے آیا ہے کہ مکے والوں کو مکہ دوبارہ واپس کرنے آیا ہے۔ حیران ششدر۔ فرمایا جاؤ، صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ چلے گئے سارے۔ صبح ہوئی، ہاں چاشت کا وقت ہوا، اپنے لشکر کو حکم دیا کہ آؤ مکے میں داخل ہو جاؤ۔ اب کوئی محاصرہ کرنے والی فوج نہیں قریش مکہ کی سامنے آتی۔ تاریخ اور حدیث اور تفسیر بتاتی ہے یہ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر جرار تھا۔ 10,000 صحابہ تھے، تلواریں چمک رہی تھی، بڑی شان و شکو کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے۔ اللہ اللہ، حضرات میں وہ منظر پیش نہیں کر سکتا جب حضور پہلے مکے کی ایک پہاڑی پر چڑھے اور پھر اس پہاڑی سے مکے کی طرف اترے لشکر سمیت۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ بیت عتیق ہے، وہ گہری جگہ میں ہے، اردا گرد بلند چٹانیں اور پہاڑیاں ہیں، ان کے اندر گہری جگہ میں خانہ کعبہ ہے۔ حضور پہلے پہاڑ پر چڑھے لشکر سمیت اور اونٹنی کسوا پہ سوار ہیں، اور حضور جب یوں اترے کعبے کی طرف، مکے شہر کی طرف نیچے،
تو 10,000 کا لشکر جب حضور کے ساتھ مکے کے نشیب کی جانب اترا تو مکے کے لوگوں نے بلندی کی طرف دیکھا، کسوا اونٹنی پہ حضور بیٹھے ہیں، مکے والوں نے یوں سمجھا 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے، 14ویں کا مکے والا 10 رمضان ہے، مکے کا شہر ہے، یا رسول اللہ یا رسول دنیا حیران ہے، لوگ محصور ہونے لگے ہیں، گھروں میں چھپنے لگے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کر دو سارے باہر آ جائیں، ہمارے کرم کا تماشا دیکھیں، سب کو بلا لو باہر آ جائیں، میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور خانہ کعبہ کے بیرونی مسجد حرام کے دروازے سے اندر داخل ہوئے ہیں، زبان پر سورہ فتح کی آیتیں ہیں، سورہ فتح کی آیتیں ہیں۔ اللہ اللہ، جب حضور کا 10,000 کا لشکر کعبے کے صحن میں، مسجد حرام کے صحن میں داخل ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو وجد میں آ گئے، آج کوئی روکنے والا نہیں، آج کوئی ٹوکنے والا نہیں، آج کفر کی فوجوں کے چھکے چھوٹ گئے ہیں، آج اس لشکر کو دیکھ کر دشمن بھاگ گئے ہیں، کوئی سامنے نہیں آیا۔ صحابہ کرام کی زبان سے اللہ اکبر کے نعرے نکلے، اللہ اکبر، فضا و تکبیر کی، صدا و تکبیر کی گونجی، پہاڑوں پر چٹانوں پر فرشتوں نے سنے نعرے زمین کے آسمانوں پر۔ صحابہ کرام ٹولیوں میں تھے، ہر ٹولی کے پاس جھنڈا تھا اور چمکتی تلواریں تھیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، تلواریں لہرا رہی ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ حفیظ جلندری نے کیا ایمان افروز منظر کشی کی، وہ کہتا ہے نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا ہر قدم دام بدام، یام بیام آگے بڑھ رہا ہے، ہر قدم شکست سنگ سنمی ہے، ہر دم بہار رنگ ارمی ہے، اشجار جھوم رہے ہیں، احجار قدم چوم رہے ہیں، ادھر عرش پہ ذوق سجود ہے، ادھر فرش پہ شوق درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ۔ میرے نبی کعبے کے دروازے کے پاس پہنچ گئے، سامنے باب کعبہ ہے، سامنے حضور کھڑے ہیں۔ ایک شخص تھا عثمان بن طلحہ، وہ خانے کعبے کے دروازے کا چابی بردار تھا، چابی اس کے پاس تھی۔ جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے تو ہجرت سے پہلے ایک دن حضور کا جی چاہا کہ میں خانہ کعبہ اندر سے دیکھوں۔ آپ نے کہا عثمان بن طلحہ چابی لاؤ، دروازہ کھولیں۔ کہنے لگا میں کیوں لاؤں؟
آپ نے فرمایا میں اندر سے کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں. کہنے لگا میں دروازہ نہیں کھولوں گا, چابی نہیں دوں گا. انکار کر دیا. حضور نے اس دن فرمایا تھا عثمان یاد رکھ میں خدا کا نبی ہوں, ایک دن کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. میرا غیب جاننے والا نبی بول رہا ہے. کون کہتا ہے مصطفیٰ کو خدا نے غیب کا علم نہیں دیا؟ یہ غیب نہیں تو اور کیا. ابو عثمان بن طلحہ ایک دن آئے گا, یہ چابی تیرے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں ہوگی, میں خود دروازہ کعبے کا کھولوں گا, جسے میں چاہوں گا اسے چابی دوں گا. وہ وقت آ گیا, نبی کا وعدہ سچا ہے, سچا ثابت ہو گیا. حضور کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں, 10,000 کا لشکر ہے. بآواز بلند فرماتے ہیں اے نا عثمان بن طلحہ, کدھر ہے عثمان بن طلحہ, بلاؤ اسے. گھبرایا ہوا, ہاتھ جوڑے ہوئے, رنگ فاک زرد رنگ. ہاں جی حکم جناب میں حاضر ہوں, ادھر لاؤ چابی. ہاتھ کانپ رہے ہیں, جسم ہانپ رہا ہے, چہرے پہ ندامت کا پسینہ ہے. دونوں ہاتھ جوڑ کے چابی پیش کرتا ہے. اللہ خدا کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے ہاتھ مبارک سے کعبے کا تالا کھولا, دروازہ کھولا اور حضور کعبے کے اندر داخل ہو گئے. کہو اللہ اکبر. اللہ. صحابہ کرام کی فرط محبت سے چیخیں نکل گئیں. فتح کے جذبے سے صحابہ کے ایمان معراج پر چلے گئے, اوج ثریا پہ چلے گئے. مزہ آ گیا, خوشیاں منائیں, نعرے لگے, شکر کے سجدے ادا ہوئے. حضور نے اندر جا کے دیکھا کعبے میں دیواروں کے ساتھ بت لٹکے ہیں, 360 بت کعبے کی دیواروں سے لٹکے ہیں. حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے, بت کو مارتے ہیں. قول جاء الحق وزهق الباطل, بت کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یوں چھڑی مارتے جاتے ہیں, بت توڑتے اور گراتے جاتے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل. کچھ بت اونچے تھے, اونچے تھے. علی پاک ساتھ ہیں, عرض کرتے ہیں حضور میرے کندھوں پہ. فرمایا اے نا بلال, بلال کدھر ہے؟ فوراً حاضر ہو گئے. حضور حکم فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. وہ مدینے والی اذان یہاں بھی سنا دے. مؤذن رسول کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا. اے کملی والے تیرے رحم اور کرم پہ قربان, تو نے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا, حبشی کو عرشی بنا دیا, اعرابی کو صحابی بنا دیا, بے زر کو ابو زر بنا دیا, حیوان کو انسان بنا دیا, انسان کو مسلمان بنا دیا, مسلمان کو سلمان بنا دیا, سلمان کو فخر سلیمان بنا دیا. اور وہ حبشی جسے کوئی پوچھتا نہ تھا آج عرشی بنا دیا. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, اے بلال چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا. حبش سے اٹھا کر تجھ کو حجاز میں لایا, ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی. اے بلال تیری غلامی کے صدقے 1000 آزادی. بلال کا نصیبہ معراج پہ چلا گیا. حضور حاضرین کعبہ فتح ہو گیا. یدخلون فی دین اللہ افواجا, ہر طرف چہل پہل ہو گئی, فوج در فوج. لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا نبی کا. حضرت سعد ابن ابی معاذ پکار اٹھے,
الیوم یوم الملحمہ، آج مکے کے مشرکوں ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ سعد ابن معاذ کی زبان سے جذبات میں یہ لفظ نکلے، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ خدا کے نبی کے کانوں میں یہ آواز گونجی، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کون کہہ رہا ہے؟ کہا سعد کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج میری رحمت کا دن ہے۔ مکے والوں میں نے میرے آقا نے مکے کے لوگوں کو خطبہ دیا، ساری دنیا کٹھی ہو گئی نبی کا رحم بھرا آواز سن کر۔ فرمایا لوگوں مکے والو، تم نے مجھ پر اوجڑیاں پھینکی نماز پڑھتے ہوئے، تمہیں یاد ہے؟ سب کے سر خم، تم میرے قتل کے در پہ ہوئے، معلوم ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر وہ لوگ جنہوں نے میرے قتل کے منصوبے بنائے۔ میں راتوں رات مکہ چھوڑ کے ہجرت کر گیا، تم نے میرے بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا، تم نے میرے صحابہ کو گائے کی کھال میں بند کر کے آگ میں پھینکا، تم نے میرے صحابہ کی بوٹیاں نوچی، یاد ہے مظالم؟ سب خاموش۔ اتعلمون ما کنتم افعل بکم، تمہیں پتا ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ لوگوں کے سینے پھٹ رہے تھے، پتہ نہیں آج کیا فیصلہ ہوتا ہے، ڈر رہے تھے لوگ۔ میرے نبی نے اعلان کر دیا، سنو لوگوں، میں تمہارے ساتھ آج کیا کرنے والا ہوں۔ میرے خون کے پیاسوں، میرے صحابہ کو مارنے والوں، میرے غلاموں کو قتل کرنے والوں، میرے غلاموں کو تپتی ریت پہ ڈال کے گھسیٹنے والوں، میرے صحابہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹانے والوں، پتہ ہے میں کیا کرنے لگا ہوں؟ سب چپ، سہم گئے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، میں آج تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے مصر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں، میں رحمت للعالمین نبی ہوں، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ جو ادھر نبی کی زبان سے نکلا میں نے سب کو معاف کر دیا، ادھر کلمہ طیبہ کے نعرے لگ گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارا مکہ مسلمان ہو گیا، ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ گیا۔ تو کیوں نہ آئے ہوں ڈرتے بدنصیب، تو کیوں نہیں آئے ہوں ڈرتے بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندئی محمد، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ مسلمانوں 1400 سال کے بعد بھی آج بھی تمہیں مکہ فتح مبارک ہو، فتح مکہ، فتح مکہ، فتح مکہ۔ اقبال کہہ گیا دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اگر آج اقبال زندہ ہوتا تو میں اقبال سے بحث کرتا، لفظ واپس لے، لیکن اقبال اس دنیا سے جا چکا۔ معذرت کے ساتھ میں اقبال کی روح سے کہوں گا، اقبال تیرا پہلا مصرع مبارک ہو۔ دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، دوسرے مصرے کے 2 حصے ہیں،
دوسرا حصہ بھی اقبال مبارک ہو، لیکن دوسرے مصرے کا پہلا حصہ ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ مسئلہ محل نظر ہے۔ وہ مسلمان چلے گئے جو کعبے کے پاسبان تھے، آج تو ڈاکو رہ گئے، آج تو چور رہ گئے، آج تو کعبے کی آبرو بیچنے والے رہ گئے، آج تو اپنے ہاتھوں سے کعبے پر گولیاں چلانے والے رہ گئے۔ آج نہ کوئی محافظ مکہ ہے، آج نہ کوئی بیت اللہ کا وارث ہے۔ میں بڑے ادب سے کہوں گا وہ دور لد گیا جب ہم اس کے پاسباں تھے۔ ہاں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آج بھی ان گناہگاروں کے لیے وہ پاسباں ہمارا، آج کعبے کی برکت سے ہم زندہ ہیں، آج کعبہ ہمارا محافظ ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں، وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و کسرا کی جھکانے والے۔ مسلمانوں کی بھی ایک قوم تھی جو مٹ گئی کب کی، 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں، ہمیں کون مسلمان کہتا ہے؟ کشمیر کی بیٹیاں ہم آزاد نہیں کرا سکے، ہمارے ہمسائے ہیں۔ فلسطین ہم آزاد نہیں کرا سکے۔ بوسنیا اور چیچینیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے حال پہ غور کرنا ہوگا۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ حضرات آج جمعے کے اس اجتماع میں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اگر آپ کا میں نے دل دکھایا ہے تو میں کیا کروں، میرا بھی دکھا ہے۔ یہ دکھے دل کی ایک آواز تھی جو آپ تک پہنچائی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر روئیں، چیخیں مار مار کے روئیں، اپنے مقدر پہ روئیں، اپنی بدبختی پہ روئیں، اپنی بد نصیبی پہ روئیں کہ نبی ملا کتنا شان والا اور امت کیسی رہ گئی، ہمارا حال کیا ہے۔ خدا را میری اس بات کو بھول نہ جانا۔ آؤ ہم آج جمعے کے اس اجتماع میں وعدہ کریں کہ آج کے بعد سچے مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ یہ عہد کر لو اپنے دل میں اپنے خدا کے ساتھ۔ پھر دیکھو اگر تم مسلمان سچا بن جاؤ تو پھر خدا کی رحمت آج بھی وہی ہے، نبی رحمت آج بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، صرف ہم وہ نہیں۔ اے کاش ہم بھی وہی ہو جائیں۔ دعا ہی ہے نا، یہ نہ کہنا کہ وہاں ہم ویسے کس طرح ہو سکتے ہیں۔ چلو ویسے نہ صحیح پر ان کے قدموں میں رہنے کے قابل تو ہو سکیں، ان کے نام لیواؤں میں تو ہمارا نام آ جائے نا، اتنا تو کرو نا۔ حضرات ہماری مسجد زیر تعمیر ہے، میں چندے کا اعلان نہیں کر رہا، وہ آئندہ یا اس سے آئندہ جو میں کروں گا، آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ تھوڑا سا اب کام رہ گیا ہے، تیزی سے تعمیر جاری ہے، کچھ اوپر کا ایک طرف کا حصہ رہ گیا ہے، کچھ نیچے کام ہے، تو آپ دل کھول کر سینہ کھول کر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں اور خود بڑھ چڑھ کر پیشکش کریں کہ یہ حصہ میں بنواؤں گا، اتنا میں بنواؤں گا، تاکہ یہ آج کے فرشتے اس اجتماع میں گواہ ہیں، قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو اب سنتیں پڑھیں، اس کے بعد نماز ہو۔